جس جیسے کہ گزشتہ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو جواب دیا کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے. یعنی انہوں نے بس خالی نعم کہا تھا. نعم نام کا مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے اور تیرے بچے کو اس تنہا جنگل کے اندر چھوڑ دوں. تو پھر بیوی کے بھی الفاظ تھے اذن لیضیعن اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا کر یہ حکم دے سکتا ہے تو میرے صبر پر بھی وہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سنبھالے گا، مجھے بھی سہارا دے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واپس مڑ کر چل پڑے اور ایک پہاڑ کی اوٹ کے اندر پہنچ گئے. پھر وہاں سے ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر یعنی جہاں سے بیوی بچہ نظر نہ آئے وہاں سے انہوں نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی. پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ بچے کی طرف کی وجہ سے انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑی کے تقریباً 7 چکر لگائے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا دیکھا آخری مرتبہ کہ وہ مروہ پہاڑ پر چڑھ کر انہیں کوئی ایسی آواز محسوس ہوگی تو انہوں نے خود اپنے آپ سے کہا کہ رک جاؤ شاید کوئی یعنی فریاد رس پہنچائے. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یعنی گر گئی تھی اصل پہاڑی سے یعنی جو بیچ کی جو جگہ تھی پہاڑی سے اتر کر. تو انہوں نے دیکھا یعنی آخری جیسے رہتا نا ہمت تو ایسی گردن اٹھا کر دیکھا گرنے کے بعد تھکن کے بعد کہ کوئی بندہ ہے اور جس کی ایڑی کے نیچے سے یعنی اس نے ایڑی مار کر اللہ تعالیٰ یعنی کیا کہتے ہو حضرت جبریل کا پر مارنا اور حضرت اسماعیل کا ایڑی مارنا تو وہاں سے پھر پانی نکل رہا تھا. پھر وہ اٹھے وہاں سے اور وہاں جا کر اسے کہنے لگے زمزم رک جا. پھر انہوں نے چلو بھر بھر کے مشکیزے میں ڈالنے لگی اور پانی وہ جو چشمے کا پانی تھا اسے پیا اور پھر وہ پانی مثلا کہ رک گیا. یعنی وہاں پر چھوٹا سا انہوں نے یہ باندھا. آپ نے خود بھی پیا پھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں بھی ڈالا. حضرت جبریل نے حاجرہ سے کہا کہ اب آپ خوف نہ کریں کہ بے شک یہاں اللہ کا گھر ہے. اصل انہیں نہیں پتا تھا تو انہیں بشارت دی یہاں اللہ پر گھر ہے اور یہ بچہ اور اس کے والد یہ دونوں مل کر انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس کی تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے گھر والوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. تو اس وقت بیت اللہ کی زمین تمام دنیا کیا کہتے ہیں وہاں سے ہی پھیلائی گئی تھی نا تو وہیں پر اللہ کا گھر تھا جو حضرت نے پہلی دفعہ فرشتوں نے اسے باندھا تھا. الغرض حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ وہاں زندگی گزر بسر کر رہی تھی. تو ایک مرتبہ ان کے پاس جیسے آپ نے سیرت کے درس میں بھی پڑھا ہوگا کہ ایک قبیلہ تھا اس کا نام تھا جرہم. وہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تجارت کے لیے تو ان کی طرف سے کچھ تھوڑی سی ہٹ کر یعنی اس جگہ سے مکے کی نشیبی زمین کی طرف سے ان کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں سے گزر رہا تھا. اب انہوں نے وہاں سے کیا دیکھا کہ پانی پر کوئی چیز منڈلا رہی ہے یعنی اوپر پرندے منڈلا رہے. تو یہاں تو وہ سوچ رہے تھے کہ یہاں تو پانی کی ایک بوند نہیں ہے ہم نے 10 دفعہ یہاں سے سفر کیا ہے. لہٰذا انہوں نے 2 ساتھیوں کو دوڑایا کہ وہ جائے اور دیکھے جو پرندے گھوم رہے ہیں تو وہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ابل رہا ہے وہاں حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو لے کر ہیں. اب سارا قافلہ وہاں پانی پر یعنی زمزم کے چشمے پر جمع ہو گیا. وہاں حضرت حاجرہ موجود تھی تو انہوں نے وہاں پانی پر قیام کی اجازت چاہی کہ ہم لوگ یہاں رکنا چاہتے ہیں. پانی بھی بڑا لذیذ تھا ٹھنڈا تھا ماشاءاللہ اور زمزم کی بات ہی الگ ہے. حضرت حاجرہ نے کہا اجازت ہے تو مگر اس چشمے پر تمہارا حق نہیں ہوگا یہ نہیں جو ہے اس پر تمہارا حق نہیں. اب پانی جتنا پینا ہے آپ پی سکتے ہیں لیکن حق فقط ہمارا ہوگا. تو انہوں نے اس کو منظور کر لیا. اب پھر قبیلے جرہم وہیں پر آباد ہوا. حضرت اسماعیل اسی قبیلے کے اندر انہوں نے عربی سیکھی اور اسی قبیلے کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے چل کر کیا ہوا نکاح ہوا. اب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہو گئے اور اپنے والد کے ساتھ سب جب چلنے پھرنے لگے ٹھیک ہے دوڑنے بھاگنے لگے لڑکپن کا زمانہ نکل گیا. تو جب بھی حضرت ابراہیم کہیں جاتے تو ان کی والدہ ان کی راہ تکتے رہتی اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور پہاڑوں میں جا کر انہیں تلاش کرتی رہتی. وہ اس وقت اپنے والدہ کے ساتھ فاران میں رہا کرتے تھے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام عموماً وہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں اسے ذبح کر رہا ہوں۔ بس حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ کیا ارادہ ظاہر کیا؟ وہ کہنے لگے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان اس میں دیر کس بات کی ہے، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا پتہ بھی ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا جی ہاں ابا جان، دنیا چھوٹیں گی تو جنت ملے گی، آپ چھوٹیں گے تو رب ملے گا، میرے تو دونوں ہی ہاتھ میں گویا لڈو ہے۔ مسند احمد کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے لے جانے لگے تو سعی کے وقت یعنی چلتے وقت شیطان سامنے آیا، لیکن حضرت ابراہیم اس سے آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اب جمر عقبہ پر پہنچے تو پھر شیطان سامنے آیا تو وہاں پر آپ نے اس شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ پھر جمر وسطی، جمرہ ایک ایسی جگہ ہے جس اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنا نصیب فرمائے، ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے جمرہ جہاں پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم نے وہاں شیطان کو پتھر مارے اس لیے وہاں ایک ایسی نشانی بنائی گئی جس کو کہتے ہیں جمر عقبہ، جمر وسطی، جمر صغرا، اس طرح یعنی بڑا جمرہ، درمیان، میڈیم اور چھوٹا یہ۔ تو وہاں پر 7 کنکریاں ماری، پھر آگے بڑھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کیا کہا کہ ابا جان مجھے آپ نے ایسے نہیں لٹانا، جیسے دیکھو ہم بکرے کو آپ نے دیکھا ہوگا بکرا ذبح کرتے وقت تو بکرے کی گردن ایسا منہ اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گردن نیچے ہوتی ہے، منہ اوپر ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح ذبح کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ ابا جان مجھے اس طرح ذبح نہیں کرنا، مجھے اس طرح ذبح نہیں کرنا کہ میرا چہرہ آسمان کی طرف ہو۔ تو ابا نے پوچھا بیٹا کیوں؟ تو کہا ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے ذبح کرتے وقت میرے چہرے پر اگر آپ کی نظر پڑی اور میری بے بس نگاہیں آپ کی نگاہوں سے ٹکرا گئی تو باپ کی جو ایک فطری محبت ہے وہ جوش مارے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت کی خاطر تمہارا ہاتھ رک جائے اور تم مجھ کو کاٹنے سے اور میری گردن کو الگ کرنے سے رک جاؤ اور تم اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکو۔ میں تمہارے اور اللہ کی محبت کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، اس لیے ابا جان فلما اسلم وتلہ للجبین، آپ ایک کام کرنا کہ جیسے ابھی میں آپ کو کیسے بتاؤں، 2 ہاتھ کو اگر ہم 2 گھٹنوں کو نیچے رکھیں اور دونوں ہاتھ کو نیچے رکھیں تو جیسے رکوع کی شکل ہوتی ہے نا، رکوع کی، رکوع میں تو گھٹنے ٹیکے نہیں جاتے، لیکن جیسے دونوں گھٹنوں کو ٹیکو اور آپ دونوں ہاتھوں کو رکھو، یعنی گویا چہرہ نیچے، چہرہ ایسے نیچے، مجھے ایسے بالکل لمبا یہ کرنا، یعنی پیٹ جو ہے زمین کی طرف اور چہرہ بھی زمین کی طرف، اور نیچے سے ایسا کٹ کرنا تاکہ مجھے دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کر سکو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیٹا کہہ رہا ہے، یہاں پر بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا۔ علماء نے عجیب بات بتائی، علماء کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، جیسے پیچھے درس میں ہم نے پڑھا، کیا کہا؟ یا بنی ارکم معنا، یا بنی ارکم معنا، بیٹا آ جا، بیٹا آ جا، ہاتھ دے دے۔ کتنی لجاجت کے ساتھ اپنے بیٹے کو اندر کھینچنے کی بات کرے، بیٹا آ جا، دیکھ لا عاصم اليوم الا من رحم، آج کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ تو بیٹا اپنے باپ کو وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ساوی الی جبل، وہ پہاڑ دیکھو، میں اس پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پانی مجھے بچا لے گا۔ تو کیا ہوا وہاں پر؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک زوردار موج آئی اور اس بیٹے کو بہا کے لے کر گئی۔ تو وہاں بھی نوح کا بیٹا ہے، نوح باپ ہے اور بیٹا، نوح باپ ہے، نبی ہے، لیکن نبی کے سامنے نبی کا بیٹا ہے، اور یہاں ابراہیم بھی نبی ہے اور سامنے بیٹا اسماعیل ہے، ابھی ان کو نبوت نہیں ملی۔
لیکن وہاں پر بیٹا نافرمانی کر رہا ہے اور یہاں پر بیٹا خود بول رہا ہے کہ ابا جان یہ ترکیبات استعمال کرو، یہ ترکیبات کیا کہ مجھے ایسے لٹاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پر اصل بات دیکھیے، دونوں یہاں پر باپ نبی ہیں، وہاں پر یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں پر اور ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر بس ایک فرق ہے، وہاں پر نوح کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، نوح کی بیوی کیا تھی؟ کافرہ تھی، اور یہاں پر نوح کی ابراہیم کی جو بیوی تھی وہ حاجرہ تھی، مومنہ تھی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ایک مرد کے چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو، دوست کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، اس کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والوں سے ہم نے سنا اور پڑھا کہ مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، اور مرد کی جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ گھر کی چوکھٹ تک رہتی ہے، لیکن ایک عورت جب دیندار بنتی ہے تو اس کی جو اچھائی اور اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کی اولاد کی نسلوں تک چلتی ہے، نسلوں تک چلتی، نسلوں تک۔ اللہ اکبر، اس کی اچھائی کہاں تک چلتی ہے؟ نسلوں تک چلتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی پوری نسل پڑھی، عورت پڑھتی ہے تو پوری نسل پڑھتی ہے۔ ہاں، تو یہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت اسماعیل اپنے ابا کو خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت انہ لیس لی ثوب تکفننی فیہ، ابا جان ایک اور میری بات سن لیجئے کہ اگر آپ مجھ کو اس حالت میں ذبح کریں گے تو خون سے میرے کپڑے تر ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو کفن تلاش کرنا پڑے گا، تو آپ کفن کہاں سے لائیں گے؟ خون سے لدا ہوا یہ کپڑے میں کفن تو دے نہیں سکتے، اس لیے ابا جان مجھے اس وقت ننگا کیجئے، یعنی میرے کپڑے کو نکالیے، سطر تو ویسی ہی ڈھکی ہوئی رہے گی لیکن یہ جو اوپر کا کرتا ہے اسے نکالیے۔ بیٹا کہہ رہا ہے تو کیسا کیسا یعنی کیا بیتی ہوگی اس باپ پر جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا کرتا نکال رہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ کشت، درد سے پھر بھر آئے نہ کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی پھر ہمیں ہنسائے کیوں۔ تو وہ کوئی پتھر سختی اور صلابت لیے ہوئے نہیں تھے، ان کے سینے میں بھی دل تھا، لیکن اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، سب کچھ اللہ کے نام پر وہ قربان کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بیٹے کو ننگا کرتے وقت ان کا عجیب حال تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا اب مجھے الٹا لٹا دینا تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نظر نہ پڑے اور آپ کے ہاتھ کانپ نہ اٹھیں، اس نے یعنی میرا منہ زمین کی طرف رکھ دینا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کی اور بیٹے کو لٹا دیا۔ آسمانی دنیا پر کوہرام مچ گیا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فرشتے 3 دفعہ زاروں قطار روئے ہیں، ایک جب حضرت یعقوب اور یوسف کا ملاپ ہو رہا تھا 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد آپ اندازہ لگاؤ، آپ کہیں سفر پر جاتے ہو یا کہیں پر جاتے ہیں تو ہم اپنی اولاد سے ملنے کے لیے بس ایک ہفتہ اگر جائے تو آدمی کا دل بھر آتا ہے، کب ملوں گا کب ملوں گا، ایسا ہے۔ تو یہاں پر 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے مل رہے تھے، تو جب دونوں باپ بیٹے رو رہے تھے تو ان کے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی رو دیے تھے۔ اور دوسرا جب طائف کے موقع پر اللہ کے نبی اپنی امت کو معاف کرتے ہوئے دوڑ رہے تھے اور امت انہیں پتھر مار رہی تھی اور پورے خون سے لہو لہان ہو رہے تھے، تو اس وقت طائف کے وقت۔ اور تیسرا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری کو چلا رہے تھے تو اس وقت۔ اللہ اکبر، حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھری حلق پر چلائی لیکن چھری چل نہیں رہی تھی، چھری جو ہے وہ چل نہیں رہی تھی۔ یہ ایک بات ہمیں ایک گویا کہ بہت بڑا پیغام دیتا ہے، بہت بڑا پیغام۔ دیکھو ایک چھری فرعون کے ہاتھ میں تھی اور ایک نیچے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون دشمن ہے، موسیٰ دوست ہے، اور ایک چھری اب ابراہیم کے ہاتھ میں ہے، ابراہیم کے ہاتھ میں۔ اور ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اور نیچے کون ہے؟ بیٹا اسماعیل۔ تو اسماعیل کون ہے؟ یہ ذبیح اللہ ہے، یعنی یہ بھی اللہ کے دوست ہیں۔
تو ایک چھری دوست پھر دشمن کے ہاتھ میں، نیچے اللہ کا دوست، ایک چھری دوست کے ہاتھ میں، ابراہیم کے ہاتھ میں، اور نیچے بھی اللہ کا دوست۔ تو اب چھری چاہے دوست کے ہاتھ میں ہو کہ دشمن کے ہاتھ میں ہو، یہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا کسی کے بھی حکومت کسی کے ہاتھ میں ہو، حکومت کی کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو، سیاست کی کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو، کوئی کچھ بغیر اللہ کے ارادے اور بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے امر سے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل سے محبت کو کھینچ کر بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ماں ہے، ماں کے دل سے اللہ نے بچے کی محبت کو نکال کر بتایا۔ اور خطرناک دشمن ہے جس نے 40,000 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے، جس طرح ہم مرغی کو بکرے کو ذبح کرتے ہیں اسی طرح 40,000 کو جس نے ذبح کیا ہے، اور 1,00,000 گویا کہ 60,000 کو دوسروں نے اس کے حکم سے ذبح کیا ہے، یعنی اتنا خطرناک دشمن ہے۔ اللہ نے اس کے دل سے نفرت کو نکال کر اللہ نے محبت کو ڈال کر بتایا۔ اللہ نے اپنی محبت کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ ماں کی محبت سے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کے دل سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل سے محبت کو کھینچ کر بتایا، اور فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت کو ڈال کر بتایا کہ محبت ہو کہ نفرت ہو، یہ اللہ کے امر، اللہ کے ارادے سے چلتی ہے۔ وَأَلْقَى بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ لیکن اللہ کے دو ضابطے بتائے ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اللہ وہاں نفرتوں کو لاتے ہیں، اور جب اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو اللہ وہاں محبتوں کو لاتے ہیں۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو محبت کرنے والے انسان، ان کے بیچ میں نفرت کا ایک ہی سبب بن سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو۔ تو یہاں پر ام موسیٰ محبت کرنے والی، اللہ نے نفرت محبت کو کھینچ لیا، دل سے نکال دیا، اللہ کا ارادہ۔ اور یہاں پر فرعون نفرت کرنے والا، اللہ نے نفرت کو کھینچ کر بتایا۔ اور یہاں پر کون ہے؟ فرعون ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اللہ نے نیچے سے موسیٰ کو بچا کر بتایا۔ اور یہاں پر کون ہے؟ خلیل اللہ ہے، اللہ نے نیچے سے اسماعیل کو بچا کر بتایا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ نہیں ہو سکتا جو تم چاہتے ہیں اس کائنات کے اندر، وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یا عبدی انت ترید، میرے بندے، میری بندی ایک تیری چاہت ہے، وَأَنَا أُرِيد، ایک میری چاہت ہے۔ ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، اگر تو وہ کرے جو میں چاہتا ہوں تو میں وہ کروں گا جو تو چاہتی ہے۔ وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِيمَا أُرِيدُ، اگر تو وہ نہیں کرتی جو میری چاہت ہے، أَتَعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، دل میں غم پریشانیاں ڈال دوں گا، بے چینی بے قراری ڈال دوں گا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، لیکن آخر میں ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اختیار ہے، ما کان لہم الخیرہ، تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ وربک فعال لما یرید، فعال لما یرید، اس کائنات کے اندر وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اور ہمیشہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ وہ نہیں ہو سکتا جو دنیا چاہتی ہے، حکومت چاہتی ہے، عہدیدار چاہتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر ہمیشہ وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر کے چلیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھری تو دے دی، اب امتحان ہے۔ اب غیب سے آواز آئی، کیا آئی؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، شاباش شاباش میرے شیر، تو نے اپنا خواب سج کر بتایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کا امتحان لیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، جس کو اللہ تعالیٰ بڑا کہے، اب سوچو وہ کتنا بڑا امتحان ہوگا، کتنا بڑا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے ہاتھ میں اگر آپ کی اولاد ہو، میرے ہاتھ میں میری اولاد ہو، کہ آپ کے پاس جیسے خصوصاً ماؤں کے پاس، کسی کے پاس بیٹی ہے، کسی کے پاس بیٹا ہے، یا کسی کو یہ کہا جائے کہ جیسے ایک تیل کی ہانڈی ہے اور یہ کہا جائے کہ
تو نے اپنی ماں کو اس کے اندر جھونکنا ہے ورنہ تو مسلمان نہیں. مجھے یہ کہا جائے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اندر جھونکنا ہے ورنہ میں ایمان والا نہیں. اسی طرح ہم جس کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اگر ہم کو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میرے بندے میری بندی اس کو اندر جھونک دے تب جا کے تو ایمان والا ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس وقت ہم ایمان والے رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم ڈال سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہم سے سود کو نہیں چھڑاتا، ہمارا ایمان ہم سے غلط کاموں کو نہیں چھڑاتا، تو ہمارا وہ تو اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ بس نبھا رہے ہیں. اتنا بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم بے شک میں کہتا ہوں یہ بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آزمائش پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا اتارا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مینڈا، جو مینڈا کس نے دیا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ بہت پہلے حابیل اور قابیل کا مسئلہ ہو گیا تھا، اور حابیل نے وہ جو مینڈا دیا تھا، وہاں پر جو مینڈا دیا تھا یعنی اس کے لیے قربانی کے لیے، تو وہ مینڈا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو چڑھاتے رہے، یعنی وہ جنت میں کھاتا پیتا رہا. پھر اللہ نے اسی مینڈے کو آسمان سے اتارا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے بدلے پھر ان کو حکم ہوا کہ اس کو ذبح کیا جائے. تو فدیے کے اندر، بیٹے کے فدیے کے اندر اس دمبے کو ذبح کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ، صحیح فہم اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبوں کو نصیب فرمائے. خصوصاً بقرہ عید کے موقع پر عام متن دنیا یہی سمجھتی ہے کہ میں قربانی کس چیز کا نام ہے کہ چلو ایک دو بکرے لے کر آئے اور اس کو ذبح کرے تو ہم نے قربانی دی. قربانی اس چیز کا نام نہیں. قربانی اصل قربانی کیا تھی؟ بکرے کی تھوڑی قربانی تھی، دمبے کی تھوڑی قربانی تھی. قربانی تھی ان کا جذبہ، ان کی محبت کو قربان کرنا تھا، اپنی محبت کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ باپ کے دل کے اندر بیٹے کی زیادہ محبت ہو رہی ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے دل کے اندر اللہ ہی کی محبت رہے، اللہ کی محبت پر کوئی غالب نہ آ سکے. فطری بات ہے کہ انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، سبوں سے محبت رہتی ہے، لیکن یہ ساری محبتیں اللہ کے محبت کے نیچے رہے ہمیشہ. اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت اس کے اوپر. تو پھر اللہ کے حکم کی خاطر اب ہم بچوں کے باتوں میں نہیں آئیں گے، اب اللہ کے حکم کی خاطر دوستوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کہ اللہ کی محبت کو غلبہ دیں. بیٹے نے کہا کہ ابا میں آپ کا ایک لوتا بیٹا شادی کے اندر اپنا ڈی جے لے کر آنا ہے. تو اب باپ کا امتحان ہے کہ ڈی جے بجاتا ہے یا پھر بیان کراتا ہے. بیان کرا کہ اللہ کو خوش کرے گا، ڈی جے بجا کر بیٹے کو خوش کرے گا. پھر آپ کو اور ایک حدیث بتاتا ہوں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ کسی معاملے میں اللہ کے دل کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور بندے کو خوش کرتا ہے، جیسے اللہ کو تم نے ناراض کیا، سامنے والے کو راضی کیا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو متنفر کرا کر اس پر مسلط کر دیتے ہیں. اس سے پھر دیکھو نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے. پھر نکاح کے بعد وہی بیٹا وہی بیٹی بولتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، چھوڑا کیا ہے تم نے ہمارے لیے. یہ سب باتیں آتی ہیں. اس لیے ہمیشہ یعنی اللہ کو سامنے رکھ کر اور کیا کہتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر ہم ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ، صحیح فہم مجھے آپ کو ہم سبوں کو اللہ نصیب فرمائے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تقریباً مختصر سا واقعہ پورا ہوتا ہے. ویسے تو بہت سارے ان کی زندگی سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں آئندہ کل سے انشاءاللہ ہم حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ.